کا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ میں یہاں آپ کو کوئی ایسی زندگی بتانے والا نہیں ہوں جس میں کوئی غم نہ آئے۔ میں آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جب تکلیف کے لمحے آئیں، جب مصیبتیں آئیں، جب پریشانیاں آئیں، تو ہم ان مصیبتوں کو اپنے دماغ پر، اپنے برین پر، اپنے مائنڈ پر ہم مسلط نہ کریں۔ وہ چیزیں ہمارے دماغ پر چھا نہ جائیں کہ بھی ہماری جو باڈی لینگویج ہے، ہمارے جو سوچنے کا انداز ہے، بولنے کا انداز ہے، ہم ہمیشہ ٹینشن میں رہیں، ڈپریشن میں رہیں۔ اس چیز سے ہم بچیں، اور اس کا کیا علاج ہے اس پر ہم آج کچھ گفتگو کریں گے۔ اس لیے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں رہے، کبھی کوئی غم نہ آئے۔ ایسی زندگی اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو پھر کسی اور دنیا میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں غم سے نجات دی۔ یعنی جنت ایک ایسی اکلوتی جگہ ہے جہاں کوئی غم نہیں ہے، جہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں ٹینشن، تکلیف وغیرہ یہ آنی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم یہ اس بات پر غور کریں کہ ہم جو ہیں، ہم مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہم اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ ہم جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں سوسائڈ کرنا حرام ہے، بہت بڑا گناہ اس کو قرار دیا گیا۔ جہنم کی وعید اس پر سنائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو خودکشی کرتا ہے وہ حالات سے مجبور ہو کر کے کرتا ہے، لیکن شریعت نے اس کو اتنا بڑا گناہ کیوں قرار دیا؟ کیونکہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں، ہم اپنی زندگی کو جب چاہے ختم کر دیں۔ یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اس زندگی کو ہمیں جینا ہے اور اچھی طریقے سے جینا ہے۔ اس زندگیوں کو خوشیوں کے ساتھ، لوگوں کے کام آ کر کے اور زندگی میں آگے بڑھ کر کے اس زندگی کو ہمیں گزارنا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اداسیوں والی رہے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں، ہماری زندگی میں برکتیں آئیں، ہماری زندگی میں رحمتیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مرد یا عورت اگر ایمان والا ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اب یہاں پاکیزہ زندگی، واٹ ڈز مینس پاکیزہ زندگی؟ پاکیزہ زندگی کا مطلب وہ زندگی جس میں خوشیاں ہوں، وہ زندگی جس میں ہم ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار نہ ہوں، وہ زندگی جس میں ہم زندگی کا صحیح معنوں میں لطف لے سکیں۔ آج کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم زندگی میں کبھی ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم اس ناکامی کو اپنے دماغ پر بالکل ڈومینیٹ کر لیتے ہیں، دماغ پر بالکل حاوی کر لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری پوری جو زندگی ہے وہ اجیرن بن جاتی ہے، ہماری زندگی بیکار بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، ایک مومن کے لیے تو کبھی بھی یہ چیز اس کو سوٹ نہیں کرتی۔ تو یہ مومن ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے، لیکن ہم اللہ کو ویسے مانتے جیسے اللہ نے ہم کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ ہم توحید والے ہیں، اور ایک توحید والا وہ مصیبتوں میں گھبرا نہیں سکتا۔ ایک مومن کبھی مصیبتوں میں گھبرا نہیں سکتا، وہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، زندگی کی مشکل سے مشکل اور کریٹیکل سے کریٹیکل سچویشن میں اس آیت کریمہ کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں۔ اللہ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ اکبر۔ یہ کویسچن بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ اللہ سوال بھی کرو، خود ہی جواب دے رہا ہے۔ کیا میں تیرے لیے کافی ہوں؟ تو ٹینشن میں کیوں ہے؟ تو ڈپریشن میں کیوں ہے؟ تو پریشان کیوں ہے؟ تیری زندگی میں اگر دکھ ہے، تکلیف ہے، تو کیا تو مجھ پر ایمان نہیں رکھتا؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ دنیا میں اگر ہمارا کوئی دوست ہو، ہمارا کوئی ہمدرد ہو، اور ہم مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اور وہ ہمارے مصیبت میں ہم سے آ کے صرف اتنا کہہ دے کہ بھائی تو گھبرا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، کتنا سکون ہمیں ملتا ہے کہ چلو بھائی میں اس مصیبت میں اکیلا نہیں ہوں، میرے کوئی ساتھ ہے۔ حالانکہ کوئی ضروری نہیں وہ ہمارے کام آ جائے، لیکن ایک دوست، ایک ہمدرد، ایک اپنے کے یہ جو دو میٹھے بول ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے کام آتے ہیں۔ یہاں تو ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ظاہر سی بات ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات، اور اللہ تو وہ ہے جس کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ ہمارے لیے امپاسبل ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں، اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟
آپ یاد کیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ نازک ٹائم، آپ غار ثور میں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ دشمن بالکل قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر ذرا سا ان لوگوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اس نازک اور اس کریٹیکل سچویشن میں حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہم تو پکڑ لیے جائیں۔ تو اللہ کے رسول کیا جواب دیتے ہیں؟ جو قرآن کریم نے جو جواب نقل کیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ صرف ہمارے نبی کے لیے خاص نہیں میرے بھائی، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اور آگے اللہ نے نبی کے اس جملے کے بعد جو بات کہی وہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا اپنے رسول کے اوپر اور رسول کے ساتھی کے اوپر۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے جو نظر نہیں آتے۔ یعنی اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے، وہ یقین پیدا ہو جائے اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ختم نہیں کرے گا، یہ یقین اگر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سکون، ہمارے دل کو اسٹرینتھ دے گا، ہمارے دل کو طاقت دے گا، اور ہمیں ایسے لشکروں سے ہماری مدد کرے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ نے سورہ شعراء کے اندر بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے فرعون پیچھا کر رہا ہے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا، اور ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ بالکل فرعون اور اس کا لشکر قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھی گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کریٹیکل سچویشن میں، ظاہر سی بات ہے آگے پانی ہے، اس میں آگے بڑھیں گے ڈوب جائیں گے، اور پیچھے فرعون ہے، اور کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ کوئی بھی ایک نارمل سوچ کا، ایک کامن سینس کا انسان ایسی کریٹیکل سچویشن میں گھبرا جائے گا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی جو توحید ہے میرے بھائیوں، اس توحید کی آج ضرورت ہے، اس ایمان کی ضرورت ہے ہمیں۔ وہ توحید اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو کوئی غم انشاءاللہ ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے اطمینان سے جواب دیتے، کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم لوگ کہہ رہے ہو ہم پکڑ لیے جائیں گے، نیور، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مائی لارڈ از ود می، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور وہ مجھے گائیڈ کرے گا، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو یہ ایمان اور یقین کے ساتھ جو یہ جملہ نکلا، اس کے فوراً بعد اللہ کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو پانی کے اوپر مارو، انہوں نے پانی پر مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور پانی پھٹ گیا اور پانی کے اندر راستہ بن گیا۔ تو میرے بھائی آپ غمگین کیوں ہیں؟ کیوں ٹینشن میں ہو؟ کیوں ڈپریشن میں ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ کیوں تم زندگی سے مایوس ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے کاروبار میں لاس ہو گیا، اب کبھی بینیفٹ نہیں ہو سکتا؟ تمہیں لگتا ہے تم ایگزام میں فیل ہو گئے، کبھی پاس نہیں ہو سکتے؟ تمہیں لگتا ہے امپاسبل ہے؟ میرے بھائی جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس اللہ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہیں معلوم نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جب ڈالے گئے تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا پاسبل تھا کہ وہ صحیح سلامت نکل آئیں گے، لیکن اللہ نے بچایا۔ حضرت موسیٰ کے سامنے پانی تھا، پیچھے فرعون تک، کیا پاسبل نظر آ رہا تھا وہ بچ جائیں گے، لیکن اللہ نے بچایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کیا پاسبل نظر آ رہا تھا کہ واپس نکل آئیں گے، لیکن نکلے، کیونکہ ان کو یقین تھا اللہ کے اوپر، ان کو یقین تھا اللہ کی ذات پر۔ وہ ایمان اور وہ توکل اگر ہمارے اندر ہے تو انشاءاللہ زندگی میں کوئی غم اور کوئی پریشانی ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ہمارا لاس ہو جاتا ہے، ہم ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں، یا کچھ بھی ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا کر لیتا، اگر میں ایسا ہم اگر مگر بہت کرتے ہیں۔ منع ہے یہ چیز، یاد رکھیں آپ، اگر یہ شیطان کا کام ہے۔ آئیے بہت پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ این اسٹرانگ مومن، ایک طاقتور مومن جو ہوتا ہے وہ کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اب یہاں اسٹرانگ سے مراد صرف فزیکل نہیں ہے، ہر میدان میں کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ بنیے، اس فیلڈ کے اندر مضبوط بنیے، فزیکلی، مینٹلی، اسپریچولی، ہر اعتبار سے اسٹرانگ بنیے۔ اللہ کو اسٹرانگ لوگ پسند ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وفی کل خیر، لیکن کمزور
کے اندر بھی بھلائی ہے، ایسا نہیں کہ جو کوئی کمزور ہے تو بیکار ہے، لیکن طاقتور وہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہارے لیے مفید ہے، جو چیز تمہارے لیے بینیفیسنٹ ہے، جو تمہارے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے بہترین سے بہترین پرفارمنس کرو۔ واستعن باللہ، اور جو بھی کام کرو اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں اللہ کو مت بھولیے، اللہ کو یاد کرتے رہیے، اللہ سے مدد مانگتے رہیے اور اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کیجیے۔ ولا تعجز، اور اپنے آپ کو کبھی عاجز مت سمجھو، یہ مت سمجھو میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں، میں اس کے لیے میرے اندر اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ ولا تعجز، اپنے آپ کو عاجز مت سمجھو، ناکارہ مت سمجھو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور تمہارے بیسٹ پرفارمنس کی کوشش کے باوجود بھی تمہارے اوپر اگر کوئی پریشانی آ جائے، اور آ سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہماری ہر ایفرٹ کامیاب ہو جائے، ہماری ہر کوشش کامیاب ہو جائے، تو جب تمہارے راستے میں کوئی پریشانی آئے تو تم کیا کہو؟ تو تم یہ مت کہو کہ لو انی فعلت کذا کان کذا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ تم کہو قدر اللہ، یہ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ایک حصہ تھا، یہ میرے مقدر کا ایک حصہ تھا، میرے مقدر میں اتنا ہی لکھا تھا، اب آگے بڑھو، موو آن کرو۔ یہ نہیں کہ فیل ہو گئے تو چلو بیٹھ گئے، آگے اور محنت کرو، اگلی مرتبہ تم سکسیسفل ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک بار ناکام ہوئی، اگلی بار کوشش کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ناکامی پر رونا بھی نہیں اور ناکامی کے نام پہ بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مصیبت آئے تو یہ مت کہو کہ ایسا کرتا ویسا کرتا، پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے سبق حاصل کرو، آگے بڑھو۔ ولیکن قل قدر اللہ، کہو اللہ کی تقدیر تھی، وما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا وہ کیا۔ فإن لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ اگر مگر کرنے سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، صاحب بزنس تو بہت پیچھے چلا گیا، اب کیسے ہوگا، کیسے آگے بڑھیں گے؟ ارے میرے بھائی، اللہ رزاق ہے، ہم نہیں ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم دکان کھولتے ہیں، روزی اللہ دیتا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن، یہ نقصان ظاہر ہے کہ ہوا ہے، لیکن اس کو لے کر کے ہم ہمیشہ ٹینشن میں رہیں، منہ لٹکائے رہیں اور ایک دوسرے سے صرف اس کے بارے میں ہم باتیں کریں، کیا فائدہ ہے اس سے؟ آگے بڑھو، موو آن کرو۔ لاک ڈاؤن کھلے، جب بزنس کھلے، پہلے سے زیادہ محنت کرو، زیرو سے شروع کرو۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھو، مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچے، ظاہر ہے کہ زیرو ہیں، ساری پراپرٹی، سارا بزنس، سب کچھ تو مکہ چھوڑ کے آئے، اب مدینہ میں بالکل زیرو ہیں۔ اچھا خودداری بھی ہے، انصاری صحابہ سب کچھ دینے کو تیار ہے، لیکن نہیں صاحب ہم اپنا بزنس کریں گے۔ بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں، حضرت مصعب ابن عمیر ہیں، حضرت عبدالرحمن ابن عوف ہیں اور دیگر صحابہ، انہوں نے کہا نہیں ہم بزنس کریں گے۔ اور مدینہ کے اندر ان لوگوں نے اپنا بزنس زیرو سے اسٹارٹ کیا، نئے سرے سے اسٹارٹ کیا، سب کچھ بنایا، دین کے لیے چھوڑا اور مدینے میں آ کر پھر سے نئے سرے سے سیٹ اپ کیا۔ اور آپ دیکھیں عثمان غنی، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت زبیر، یہ لوگ لکھ پتی کروڑ پتی صحابہ میں سے ہیں، دین کے لیے بے شمار خرچ کرنے والے ہیں۔ تو اگر وہ ہماری طرح ہوتے کہ چلو بھائی اب تو ہمارا سب کچھ لٹ گیا، آپ چپ چاپ سے بیٹھ جاؤ، تو نہیں، ایسا نہیں۔ اگر آپ کے بزنس میں لاس ہوا ہے، آپ کی جاب کسی وجہ سے آپ کی جاب چھوٹ گئی ہے، آپ کو جاب سے نکال دیا گیا ہے، تو اس کو لے کر کے پڑے رہنا یہ عقل مندی نہیں، اس سے بہتر کی کوشش کرو اور اللہ کا نام لے کر کے کوشش کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ذمہ داریوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، صاحب میرے اوپر بہت بوجھ ہے، گھر دیکھنا ہے، چھوٹی بہن کی شادی کرنا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ بھائی ذمہ داریاں یہ بوجھ نہیں ہوتی ہیں، ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمیں اور محنت کرنے اور کام کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ اور ذمہ داریوں کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ہم ٹینشن میں رہیں۔ بھئی آپ کے اوپر آپ کی فیملی کی ذمہ داری ہے، آپ کے ماں باپ کی، آپ کے بھائی بہن کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے نبی کے اوپر تو پوری انسانیت کی ذمہ داری تھی۔ کیا ہمارے نبی تھک کے بیٹھ گئے؟ نہیں، ہمارے نبی کے اوپر پوری انسانیت کی ذمہ داری تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، ہول ہیومینٹی، پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنایا۔ تو اللہ کے نبی تو نہیں تھک کے بیٹھ گئے، کوشش کرتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے، اور آپ نے اپنا جو مشن تھا اس کو پورا کیا۔ تو ذمہ داریوں سے گھبرانا یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا ہے۔ ذمہ داریوں سے گھبرائیے نہیں، بلکہ ذمہ داریوں کو ڈیل کیجئے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔
اتنی بڑی ذمہ داری اللہ کے نبی کے اوپر تھی، لیکن آپ ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے، اپنے سارے کام کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتے تھے۔ تو ذمہ داریوں کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کے چہرے سے ہنسی غائب ہو جائے، آپ کی زندگی سے خوشیاں ختم ہو جائیں۔ ذمہ داریاں ہیں، ان کو نبھانے کی کوشش کیجیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کا واقعہ دیکھیے حدیث کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ابھی جوان ہیں، اور 9 بہنیں ہیں ان کی، 9 بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور باپ کچھ خاص پراپرٹی بھی چھوڑ کے نہیں گئے، اور بہت سارا قرضہ بھی چھوڑ کے گئے۔ باپ کا قرضہ بھی ادا کرنا ہے، 9 بہنوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ادا کیا، اپنے باپ کا قرضہ ادا کیا، اپنی بہنوں کی ذمہ داری پوری کی۔ انہوں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو بیوہ یا مطلقہ تھی، یعنی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی، صرف اس لیے کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو ذمہ داریوں سے گھبرانا نہیں ہے، ذمہ داریوں کو کیسے ہم ادا کریں، ان کو کیسے ہم پورا کریں، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ہم لوگ اس لیے بھی پریشان ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ وہ کہہ رہے ہیں۔ بھائی لوگوں کا تو کام ہی کہنا ہے، آپ اگر صحیح ہیں تو پرواہ کرنا چھوڑ دیجئے۔ ہمارے نبی نے پرواہ کی ہوتی تو کبھی آپ اپنے دین کے مشن کو لے کر کے آگے نہیں بڑھتے۔ آپ کی مخالفت میں سب سے پہلی آواز آپ کے گھر سے اٹھی تھی، ابو لہب نے اٹھائی تھی، آپ کے چچا نے۔ تو لوگ کیا کہیں گے یہ تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، دنیا میں ہوتا نا اکثریت کیا کہہ رہی ہے، ہمارا دین کہتا نہیں، اکثریت کی پیروی کرنا اور اکثریت کو فالو کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنِ السَّبِيلِ، اے نبی اگر آپ میجورٹی کو فالو کریں گے تو آپ کو سیدھے راستے سے لوگ بھٹکا دیں گے۔ تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کے مخالف ہیں، لوگ آپ کے اپوننٹ ہیں، اس کی پرواہ مت کیجیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مخالفت بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر کچھ لوگ آپ کے مخالف ہیں تو گھبرائیے نہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کا سبق ملتا ہے۔ وہ بشیر بدر کا وہ شعر یاد کر لیجئے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں اپنے دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ تو اپنے مخالفت سے کہ بھئی فلاں لوگ ہمارے خلاف ہیں، فلاں لوگ ہمارے خلاف ہیں، اس سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ موو آن کرنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک موٹو ہوتا ہے، میں ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے گلف میں نوکری کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اپنے اپنے مقصد ہوتے ہیں۔ پھر وہ مقصد جب پورا نہیں ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اب انٹرنس کے ایگزام میں بیٹھ رہا ہے، فیل ہو رہا ہے، تو لوگ پھر تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، ہماری شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے۔ ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ کا جو مشن ہے، پہلا کام تو آپ یہ کیجئے کہ جی جان سے کیجئے، رات دن ایک کر دیجئے اس مشن کے لیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارا دنیا میں کوئی بھی جو بھی مقصد ہے، جائز اگر مقصد ہے تو وہ مقصد ہمارا ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے ساتھ ہم یہ بھی اپنے ذہن میں بٹھائے رہے کہ ہمارا جو اصل ٹارگیٹ ہے وہ آخرت ہے۔ میں ڈاکٹر بن کر کے بھی انسانیت کی خدمت کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا۔ میں انجینئر بن کر کے بھی اللہ کو راضی رکھوں گا۔ میں وکیل بن کر کے بھی انصاف کا کام کروں گا۔ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اگر یہ سوچ آپ کے اندر ہے، آخرت کی فکر ہے، تو اس کے ساتھ آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، آپ جو ہے آرمی جوائن کریں، آپ پولیس جوائن کریں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اور آپ اپنے جو مشن ہے اس مشن کے لیے آپ جی جان سے لگ جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے آپ، اللہ نے ان کو نبی بنایا، انسانیت کی طرف بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں شرک ہوا تو اس شرک کو روکنے کے لیے اللہ نے اس وقت جتنی انسانی آبادی تھی اس پوری انسانی آبادی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنایا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا مشن کیا ہے؟ توحید کی دعوت دینا ہے۔ اب اس مشن کے لیے انہوں نے رات دن ایک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام خود کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی تیری طرف۔ تو رات دن ایک کر دیجئے، یہ اپنے مشن کے لیے تن من دھن سے لگ جائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے سورہ کہف کے اندر، اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاكِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ اتنا زیادہ پریشان مت ہوئیے، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کے لیے پوری طریقے سے ڈیووٹڈ تھے، اپنے مقصد کے لیے پوری طریقے سے قربان تھے۔ تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنایا ہے تو اس مقصد کو آپ ہلکے میں مت لیجیے، اس مقصد کے لیے محنت کیجیے، اسٹرگل کیجیے، رات دن ایک کیجیے، اور آپ اللہ کا نام لے کر کے اگر اس مقصد میں لگے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ جس مقصد کو لے کر کے چل رہے ہیں آپ کامیاب ہو جائیں، اللہ آپ کی مدد کرے، لوگ آپ کی مدد کریں، تو اس کا ایک بہت آسان فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں۔
لوگوں کے کام آئیے، اپنی ذات کے ذریعے، اپنی نالج کے ذریعے، اپنے جس طریقے سے بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، کیجیے۔ یہ وہ فارمولہ ہے جو اللہ کا فارمولہ ہے۔ یہ فارمولہ اگر آپ نے اپنا لیا، لوگوں کی انسانیت کے کام اگر آپ آئیں گے تو یو ول ناٹ ریجیکٹڈ، آپ کبھی ریجیکٹ نہیں ہوں گے۔ آپ کو اگر ایک جگہ سے نوکری سے نکالا جائے گا، دوسری جگہ اس سے بہتر نوکری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ ہمارے نبی کا بتایا ہوا اصول ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ نے رسالت کی ذمہ داری ڈالی، آپ اپنے گھر آئے اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا سارا واقعہ، تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا، وہ جملے آپ یاد کیجیے۔ کہا تھا کلا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھے پر ڈالی گئی ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے، اے خدیجہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا، کلا، نیور، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں آپ۔ وتکسب المعدوم، آپ بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، بیکار لوگوں کو کام دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے۔ وتعین علی نوائب الحق، مصیبت کے موقع پر لوگوں کے کام آتے ہیں۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے فارمولہ ہمارے نبی کا میرے بھائی۔ لوگوں کے کام آئیے، یو ول ناٹ بی ریجیکٹڈ، آپ کبھی ریجیکٹ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ لوگوں کے کام آئیں گے، آپ کی مصیبت میں اللہ کوئی نہ کوئی آپ کا سہارا بنا دے گا، اللہ آپ کے کام آئے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیے، ہماری پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے، فیل ہو گئے، ہمارا کوئی مقصد تھا پورا نہیں ہو پایا، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی آپ ہر بار نہیں جیت سکتے، زندگی ہے، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ سے۔ زندگی میں ہار اور جیت لگی ہے، کامیابی اور ناکامی زندگی کا ایک حصہ ہے، آگے بڑھیے۔ ایکسیڈنٹ ہونے کے ڈر سے ہم بائک چلانا چھوڑ نہیں دیتے، ہم نقصان ہونے کے ڈر سے بزنس کرنا چھوڑ نہیں سکتے، ہم فیل ہونے کے ڈر سے پڑھائی کرنا چھوڑ نہیں سکتے۔ ہماری شریعت ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ اگر کبھی آپ کی زندگی میں ناکامی آ جائے تو اس ناکامی میں بھی آپ پازیٹیو پہلو تلاش کیجیے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح کی، بہت مشہور واقعہ ہے، سیرت کا ہم سب جانتے ہیں، صلح حدیبیہ۔ اس واقعے کو آپ نے پڑھا ہوگا۔ اس میں جو صلح نامے کے اندر جو چیزیں لکھی گئی تھیں، ساری کی ساری چیزیں ایسی تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے لیے بہت ہی شرمناک تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بائسڈ ہو کر کے یہ صلح کی گئی ہے، ایک طرفہ صلح ہے یہ، اور کافروں کے حق میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو قرآن میں فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی وہ صلح نہیں ہے، وہ فتح مبین ہے، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے۔ اور آگے کے واقعات نے بتایا کہ واقعی میں وہ کھلی ہوئی فتح۔ تو ہم نگیٹو سے پازیٹیو تلاش کرنے کی کوشش کریں، ہماری زندگی میں اگر کچھ برا ہو رہا ہے اس برے سے ہم اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں، یہ ہماری شریعت سکھاتی ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کہا کہ وہ ایک نیبو ہوتا ہے نا، نیبو بہت کھٹا ہوتا ہے، لیکن نیبو کے اندر ہم تھوڑی سی شکر ملا دیں تو شربت تیار ہو جاتا ہے۔ ہماری شریعت ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے میرے بھائی، آپ نیبو کی کھٹاس کا شکوہ مت کیجیے، تھوڑی سی شکر ملا کے شربت بنا لیجیے، اس کو ایک کام کی چیز بنا لیجیے۔ مرچی ہے بہت خراب، بہت تیز ہوتی ہے، بڑا نقصان کرتی ہے، لیکن مرچی سے کھانے کے اندر لذت آ جاتی ہے۔ تو زندگی کے اندر جو دکھ اور مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، ایک مومن کو تو ہمیشہ اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں آنے والے دکھ بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، مسلمان کو جو بھی تکلیف، درد، پریشانی، بیماری، حتی شوکہ، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک مومن کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اتنی بڑی بشارت ہمیں ملی ہے۔ ہم بیمار بھی ہوں تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ، ہم دوا کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، جلدی سے ہمیں آرام مل جائے، لیکن اس بیماری کو بھی اپنے حق میں ہم رحمت سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے میرے بھائی۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن جو ان باتوں پر ایمان رکھے، وہ جو ہے نگیٹو تھنکنگ اپنے دماغ میں کبھی نہیں لے آ سکتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں، میرا دوست مجھ سے زیادہ مارک لے آیا، میرا پڑوسی مجھ سے بزنس میں آگے نکل گیا۔ میرے بھائی،
کیوں تم ایسی سوچ اپنے دماغ میں لاتے ہو؟ پورے قرآن میں اور حدیثوں میں کہیں پر بھی ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم کاروبار کے لیے کمپٹیشن کریں، ہم پڑھائی کے لیے کمپٹیشن کریں۔ ہاں، شریعت نے کہا کہ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرو۔ اگر اپنا ہم نے بیسٹ کرنے کی کوشش کی اور پھر بھی کوئی ہم سے آگے نکل گیا، کوئی بات نہیں۔ پوری شریعت نے کہیں بھی ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونے سے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ کہا کہ بھئی اپنے آپ کو بیسٹ سمجھو، اپنے آپ کو بیسٹ سمجھو، اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھ کر اپنے دل میں حسد مت پیدا کرو۔ اللہ کے نبی کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اونچے کے لوگوں کو مت دیکھو۔ کبھی آپ کو اگر بیمار ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ بھئی میں بیمار ہوں، میں بڑی تکلیف میں ہوں، تو کبھی ہاسپٹل چلے جائیں اور دیکھیں کہ کتنی خطرناک بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ کبھی اگر آپ کے گھر میں پریشانی آ جائے تو ذرا ان لوگوں کے حالات جا کے دیکھیں جن کی زندگی میں خوشیاں برائے نام ہوتی ہیں اور جو پریشانیاں، جن کی زندگی پوری کی پوری پریشانیوں میں گزرتی ہے۔ تو میرے بھائی، زندگی میں اگر آپ سے کوئی آگے نکل گیا تو یہ ٹینشن لینے کی بات نہیں، اپنے آپ کو کمتر مت، یو آر دا بیسٹ، آپ بہترین ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہم سے کیا کہا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ کیوں کہا اللہ نے؟ تاکہ ہم کبھی اپنے اندر احساس کمتری نہ پیدا کریں، ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی ہوڑ نہ پیدا کریں، ہم اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی اگر آگے نکل گیا اس کی تقدیر ہماری تقدیر۔ ہاں، ہم نیکی کے معاملے میں کمپٹیشن کریں، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ آپ کا کوئی پڑوسی اللہ کی راہ میں بہت خرچ کر رہا ہے، آپ اپنے کوشش کیجیے اس سے بڑھ کر ہم خرچ کریں۔ آپ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یہ ہماری شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ٹینشن ہوئی، ہم میوزک سننے لگتے ہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان موویز دیکھنے لگتے ہیں، ڈرامے دیکھنے لگتے ہیں، سیریل دیکھنے لگتے ہیں، کچھ جو ہے گندی تصویریں دیکھنے لگتے ہیں سکون کی تلاش میں۔ کیا کر رہے ہو میرے بھائی؟ بیماری کا علاج آپ بیماری سے تلاش کر رہے ہیں۔ میوزک، گانے، فلمیں، سیریل، گندی تصویریں، یہ خود ایک بیماری ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے شیطان ہمیں روحانی طور پر بیمار کرتا ہے، ہمیں دین سے دور کرتا ہے، ہمیں ہمارے رب سے دور کرتا ہے۔ سکون تمہیں یہاں نہیں ملے گا میرے بھائی، سکون کہاں ملے گا؟ وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، آپ کے دل کو اسٹرینتھ دیں، آپ کے دل کو طاقت دیں۔ ہمارے کمزور سے دل کو اگر اسٹرینتھ مل سکتی ہے تو قرآن کے ذریعے، ہمارے دل کو سکون اگر مل سکتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ اور آپ اللہ کے نبی کی وہ حدیث، آپ وہ دعا یاد کر لیں، بڑی پیاری دعا ہے، لمبی دعا ہے، اس دعا کا کہ جملے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غموں اور میری تکلیفوں اور میری ٹینشن کا سولوشن بنا دے۔ قرآن ہمارے درد کا علاج ہے میرے بھائی۔ قرآن کیوں علاج ہے؟ کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ زندگی میں جب ہم مایوس ہوتے ہیں نا تو قرآن پڑھیں، قرآن بتاتا ہے بھائی مایوس کیوں ہو تم۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر بھی مایوسی کو اچھا نہیں کہا، بلکہ دو جگہ مایوسی کا ذکر کیا۔ ایک جگہ کہا کہ مایوسی کافروں کا کام ہے، ایک جگہ کہا گمراہوں کا کام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے کہا گیا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، مایوسی کافروں کا کام ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہا گیا، ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اپنے رب کی رحمت سے مایوس اور نا امید وہی ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے مایوس نہیں ہونا، قرآن ہمیں بتاتا ہے زبان کا کیسے استعمال کرنا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ان اللہ یحب المتصدقین، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین، اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو میرے بھائی، غم اور ٹینشن اور ڈپریشن کو اپنی زندگی کی ڈکشنری سے نکال دو، خوش رہو اور لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو، اور یہ یقین رکھو کہ ہمارا وہ رب جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کر سکتی۔ بھئی دنیا میں ہم محبت کی سب سے ایکسٹریم جو ایگزامپل ہے، سب سے اعلیٰ جو مثال ہم کیا کہتے ہیں؟ ماں کی ممتا، ماں کی ممتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک عورت آتی ہے، عورت کا بچہ گم ہو گیا ہے، نہیں مل رہا ہے، تلاش کر رہی ہے،
بچے جیسے ہی بچہ ملتا ہے عورت فوراً بچے کو گلے لگا لیتی ہے اور اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، بچہ پیاسا تو اس کو دودھ پلانے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، ایک ماں اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ اللہ کے نبی نے جو سینٹنس یوز کیا، جو جملہ استعمال کیا، وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اس عورت کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، وہ 70 بھی ہم لوگوں نے خود سے بنا لیا ہے۔ وہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ پیار کرتا ہے، یعنی اس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے۔ ماں کی ممتا، اس اللہ کی جو ہم سے محبت ہے، اس محبت کے آگے ماں کی ممتا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ تو جو رب ہم سے اتنی محبت کرتا، اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی توحید پر ہمیں، تو وہ رب ہمیں بکھرنے نہیں دے گا، ہمیں ٹوٹنے نہیں دے گا، وہ رب ہمیں جوڑ کر کے رکھے گا۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ ہم اپنے رب سے اچھا گمان کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں اچھا ہی اچھا ہوگا۔ اور ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہماری شریعت نے جو ہمیں اصول دیا ہے غم کے سلسلے میں، تکلیف کے سلسلے میں، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے، سورہ انشراح، یہ سورۃ الشرح، اس کی 2 آیتیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، اللہ نے فرمایا کہ پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، پریشانی کے ساتھ آسانی، 2 بار اللہ نے کہا پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ جو عربی گرامر کے جو ماہر علماء ہیں، مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے اصل میں 2 پریشانی ہیں، ایک پریشانی اور 2 آسانی، اس لیے کہ العسر جو یہاں استعمال ہوا ہے وہ عربی گرامر کے حساب سے وہ ڈیفینٹ ہے، وہ معرفہ ہے، اور معرفہ کو جب ریپیٹ کیا جائے تو وہ سیم ہوتا ہے، یعنی یہاں 1 پریشانی اور 2 آسانی کا ذکر ہے۔ یعنی گویا یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہماری زندگی میں 1 پریشانی آئی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں 2 آسانیاں دے گا۔ اگر ہم زندگی میں 1 نقصان سے 2 چار ہوئے، اللہ تعالیٰ 2 بینیفٹ ہمیں دے گا۔ اگر ہمارا 1 لاس ہوا، اللہ تعالیٰ 2 پروفٹ دے گا۔ اگر ہمارا کوئی 1 بچہ انتقال کر گیا، اللہ انشاءاللہ 2 بچہ دے گا۔ تو زندگی میں میرے بھائی یہ اصول یاد رکھو، زندگی سے بھاگنا نہیں ہے، زندگی سے گھبرانا نہیں ہے، زندگی سے لڑنا ہے، زندگی میں اسٹرگل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے۔ آخر میں ایک جملہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں، اور جو بہادر ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلے سے دنیا بدل دیتے ہیں۔ تو چینج کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کیجئے میرے بھائی، چینج ہونے کی صلاحیت مت پیدا کیجئے۔ ہم اور آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے آس پاس کو، اپنی زندگی کو، اور اپنا جو بھی ہم چینج کرنا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے ہم چینج کر سکتے ہیں۔ بس وہ چینج کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر ہمت، جرأت اور اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے غم، ٹینشن اور تکلیف سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔